کائنات دے ذرے ذرے را پجوے دے حال مدینے وچی مسکین غریب یتیم آندی اے بکری بھال مدینے وچ اسد در دھکڑے کیوں کھاؤ سادا گے لجپال مدینے وچی جدی زفر کی تھائینا گال بڑے او دی بڑ دیئے گال مدینے الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يزل عالم الحي القيوم قيوم سميع بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله سبحان الله نہیں سمجھے عقل دے تھوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے نہیں سمجھے عقل دے تھوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے
فلاح کے تو نسدا آوے جدو حکمی سونا فرماوے نالے کعبہ پھردا نالے کعبہ پھردا آوے جس پاسے رخ چا موڑے رب یار دی گل نہ رب یار دی گل نہ موڑے آنکھیں ربی کون دیکھا جا میراج کرن لئی آجا میرے عرش دمالے ودھا جا میرے عرش دمالے ودھا جا میرا عرش بھی چوم لو جوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے نہیں سمجھے عقل دے تھوڑے رب یار دی گل نہ موڑے رب یار دی گل نہ موڑے حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام برادر مکرم جناب الحافظ مختار حسین سبحانی صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہذا اور انتظامیہ کمیٹی جامعہ مسجد سلطانیہ کارلو والا و شرکائی محفل بانیانی محفل دعا ہے کہ خلاق عالم سونی محفل اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرماوے اور یہ بھی دعا کرنا کہ خالق ارض و سما اسا سارے اندر ملوانا قبول و منظور فرما کے قیامت دن ذریعہ نجات بنائے اور جنہ دوستاں اس محفل دے اندر دامے دیر میں خدمے سخنے تعاون کی تھا خلاق عالم انہوں نے اس کوشش کاوشنوں قبول و منظور فرما کے تمامی دے گھر رچ مال اچ رزق اچ اولاد اچ برکت عطا فرماوے حضرات جی وقار اج دی حسین محفل خالصتاً ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال منعقد کی تھی گئی دو چار عقیدت اور محبت دے جملے میں آپ دی سماعتاں دے نظر کرنے تھوڑی دیر بعد سے تمامی حضرات دی کامل توجہ تا طلبگار راسا بلا تمکید اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے این دور تک کیا بات سبحان اللہ اور اس دور تو لے کے قیامت تک جتنے انسان آئے اور جتنے انسان آسین اللہ نے ہر انسان واسطے ایک ضابطہ بنائے ایک اصول بنائے ایک قانون بنائے کیا بات
وہ ضابطہ کیا ہے، وہ اصول کیا ہے کہ اللہ نے ہر انسان دے جسم وچ خون رکھے اور ہر انسان دے خون وچ اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ ہر انسان دے خون وچ اللہ نے بدبو رکھی ہے۔ اگر کوئی عام بندہ جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ اگر کوئی قاری ہے، جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ اگر کوئی ثنا خان ہے، جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ اگر کوئی محدث ہے، جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ اگر کوئی مفسر ہے، جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ اگر کوئی مفکر ہے، جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ اگر کوئی پیر ہے، جسم وچ خون ہے، خون وچ بدبو ہے۔ مگر دوستو جدو واری آئی زہرا دے بابے دی، کیا بات، امام اللمبے یادی واری آئی، رئیس اللمبے یادی واری آئی، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دیواری آئی، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیواری آئی۔ اللہ نے ضابطے بدل دیتے، اللہ نے قانون بدل دیتے، اللہ نے اصول بدل دیتے۔ ہر انسان دے جسم وچ اللہ نے خون رکھا ہے اور ہر انسان دے خون وچ اللہ نے بدبو رکھی ہے، مگر سرکار دے جسم وچ اللہ نے جو خون رکھا ہے بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ اللہ نے سرکار دے جسم بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ میں دلیل دیونا چاہنا ہوں، توجہ کرنا، بڑی عظیم گل پہ کرنا، ایمان تادا اسی دلیل دیونا چاہنا کہ کیویں سرکار دے جسم وچ اللہ نے جو خون رکھا ہے بے مثل خوشبو رکھی ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے امت نو طریقہ علاج سمجھا من لئی، حضور پچھنے لوائے، حضور پچھنے لوائے۔ احباب جان دو، بزرگ احباب بیٹھن، پرانے حکما اوتبا، اگر انسان دے جسم دے کسے حصے کوئی خون فاسد پیدا ہو جاوے یا کوئی گندا خون پیدا ہو جاوے یا مختلف طریقے، کچھ کٹ لا کے خون باہر کٹ دے، کوئی کیڑا نما جانور لا کے خون باہر کٹ دے، یعنی مختلف طریقے۔ آج دے جدید دور جدید طریقہ آ گیا۔ یاد رکھ، تیرا خون گندا ہو سکتا ہے، میرا خون گندا ہو سکتا ہے، مگر سرکار دا خون کدے گندا نہیں ہو سکتا، حضور دا خون کدے گندا نہیں ہو سکتا۔ سرکار کیوں پچھنے لوائے؟ اسا غلاماں نو طریقہ علاج سمجھاون لئی حضور پچھنے لوائے، حضور پچھنے لوائے۔ آپ دے جسم انور تو خون مبارک نکلے، ایک پیالے دے اندر جمع کیتا گئے، آپ دے خون مبارک نو پیالے دے اندر جمع کیتا گئے۔ توجہ کرنا، صحابہ دا جمع غفیر، تاجدار صداقت موجود ہیں، تاجدار عدالت موجود ہیں، تاجدار سخاوت موجود ہیں، تاجدار شجاعت موجود ہیں، میرے آقا دے سارے صحابہ موجود ہیں۔ حضور دے خون ایک پیالے دے اندر جمع کیتا گئے، سامنے بیٹھن حضور دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیرے میرے لجپال نبی نے اشارہ فرمائے کہ قریب آ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جدو قریب آئے، سرکار فرمائے اے ابن زبیر، اے میرے خون والا پیالہ لے جا، اس نو کسے محفوظ مقام تے دفن کر رہا، کسے چنگی جگہ تے دفن کر رہا۔ اور اللہ واسطے ذہناں نو حاضر رکھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سرکار دے خون مبارک والے پیالے نو چائے، مدینہ تو باہر آ گئے، ایک دیوار دینا لک کے کھڑے ہو گئے، دیوار دی اوٹ وچ کھڑے ہو گئے، دیوار دی اوٹ وچ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور توجہ کریں، میں انا عقل آ کے ہوسی، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضور دے خون نو لے کے دیوار دے نال چھپ کے کھڑن، کئی ویلے حضور دے خون ول وہدن، کئی ویلے زمین ول وہدن، کسے ویلے خون ول وہدن، کسے ویلے زمین ول وہدن۔ میں انا عقل آ کے ہوسی، اے ابن زبیر سرکار دا حکم ہے، سرکار دے خون نو زمین دفن کر، واپس سرکار دی بارگاہ جا، مگر عشق آکھا ہوسی، اے ابن زبیر خیال کرے، اے کسے عام بندے دا خون نہیں، اے زہرا دے بابے دا خون ہے، اے سرکار دا خون ہے۔ ان توجہ کریں، عشق غالب آیا، عشق غالب آیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سرکار دے خون مبارک والے پیالے نو لباں تے رکھیا اور پی گئے، اور پی گئے۔ اللہ واسطے توجہ کریں، میں کسے عام بندے دی گل نہیں پیا کردا، کسے مولوی محدث دی گل نہیں پیا کردا، کسے مفکر مفسر دی گل نہیں پیا کردا، کسے عابد دی گل نہیں پیا کردا، کسے پیر دی گل نہیں پیا کردا، میں اپنے مسلک دے کسے عالم دی گل نہیں پیا کردا، تاجدار بریلی دی گل نہیں، علامہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی دی گل نہیں، امام شرونی دی گل نہیں، امام جلال
الدین سیوطی دی گل نہیں, کسی محدث مفکر دی گل نہیں, نبی دے صحابی دی گل ہے, سرکار دے صحابی دی گل ہے, کوئی عام بندہ نہیں. اس جماعت صحابہ دا پھول لے یہ دے بارے کائنات دے رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ الہ تے راضی ہو گیا اور اے میں اللہ تے راضی ہو گئے. میں انہاں صحابہ دی گل پہ کر لا جڑے سرکار دے ہاتھ تے چٹ دے کے بیعت کرن. اللہ فرمائے دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, محبوب جڑے تیری بیعت پہ کر دن اے تیری نہیں, میں اللہ دی بیعت پہ کر دن. میں انہاں صحابہ دی گل پہ کرے نا جڑے جنہاں دے ہتھاں تے ہتھ میرا نبی رکھے. اللہ فرمیندے ید اللہ فوق ایدیہم, محبوبہ انہاں دے ہتھاں تے تیرا نہیں, میں اللہ دا ہتھ ہے. کچھ آخنا ذرا سبحان اللہ. ایمان نال دساں جس جماعت تے اللہ راضی ہوئے اس جماعت دی عظمت دے کیا کہنے. جس جماعت تے اللہ راضی ہوئے اور جو جماعت اللہ تے راضی ہو جاوے, جنہ دے راضی ہومن دا اعلان بھی خود خدا پہ کر دے, اس صحابہ دی عظمت دا عالم کیا ہو. اچھا میں کسی تے ہٹ کرن نہیں آیا, کسی نو گال تے مندہ کڈن نہیں آیا. گال تے مندہ تے او کڈے جس نو قرآن نہ آوے, نبی دا فرمان نہ آوے. الحمدللہ قرآن بھی آنے, سرکار دا فرمان بھی آنے. میں تیری غیرت نو جنجوڑ کے تیرے ایمان کو پوچھنا چاہنا. اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اللہ انہاں تے راضی ہو گیا اور اے میں اللہ تے راضی ہو گئے. اور تیرے کل پوچھنا کیا اللہ جہنمیہ تے راضی ہونے. اللہ واسطے غور ضرور کریں کہ 12ویں کے آ گیا, کیا اللہ جہنمیہ تے راضی ہونے نہیں. دوسری گل سرکار دے ہاتھ بیعت کی تھی نا, اللہ فرمائے میری بیعت پہ کر دے. کیا اللہ دی بیعت جہنمی کر دے جنہ دے ہاتھاں تے حضور نے ہاتھ رکھے. اللہ فرمائے محبوب تیرا نہیں میرا ہاتھ ہے. کیا اللہ دا ہاتھ جہنمیہ تے ہونے. گھر بیٹھ کے سوچیں ضرور, پھر فیصلہ کریں کہ مقام صحابہ کیا ہے. اچھا ایک جملہ اگر ذہن حاضر اجازت دے تے عرض کر دیں. اللہ فرمائے ید اللہ کے فوق ایدیہم, محبوب انہاں تے تیرا نہیں میں اللہ دا ہاتھ, انہاں تے تیرا نہیں میں اللہ دا ہاتھ. ایمان نال دسیں تیرے علاقے چ لوگ کونسلر بھی بن دن, ہاں جی چیئرمین بھی بن دن, ایم پی اے بھی ہو سن, ایم این اے بھی ہو سن. تیرے علاقے چ کوئی بندہ ایسا ہوئے نا, ہر علاقے چوندے, صرف یہ نہیں کہ تے کارلو والے دے علاقے چوں سی, ہر علاقے چوندے کہ جیڑا بندہ ایم پی اے نال ذرا زیادی بنے نا تے او دا پورے علاقے ڈنکا ہوندے. کیوں یارے دے پیچھے ایم پی اے دا ہاتھ ہے. ایویں آدے ہو نا کہ پورے علاقے چ ڈنکا ہے کہ دے پیچھے ایم پی اے دا ہاتھ ہے. اچھا جے دے پیچھے ایم این اے دا ہاتھ ہوے پورے ضلع چ حلقے چ, اور جے دے پیچھے کسے صوبائی وزیر دا ہاتھ ہوے پورے صوبے چ او دی ترتل ہوندی ہے کہ صوبائی وزیر دا ہاتھ ہے. اور اگے چلنے جے دے پیچھے وزیر اعظم دا ہاتھ ہوے پورے ملک چ او دا نہ ہوندے کہ دے پیچھے وزیر اعظم دا ہاتھ ہے, صدر دا ہاتھ ہوے پورے ملک چ نہ ہوئے. تیرے کول پوچھنا جے دے پیچھے ایم پی اے دا ہاتھ ہوے پورے علاقے چ او دا مقام ہے, جے دے پیچھے صوبائی وزیر دا ہاتھ ہوے او دا پورے صوبے دے اندر تھر تھلی ہوندی ہے, جے دے پیچھے وزیر اعظم دا ہاتھ ہوے پورے ملک چ نہ ہوندے تے جنہاں تے اللہ دا ہاتھ ہوے انہاں دی شان دا عالم کیا ہو. اچھا الحمدللہ اللہ نے سر بھی عطا فرمائی ہے تے گر بھی عطا فرمائے, مگر میرا اصول ہے کہ میں پہلے عقیدت دے جملے عرض کرنا چاہنا. کچھ ہی آخو نا ذرا سبحان اللہ. میں اکثر آدھر نا آپ کوئی کانے تھوڑی ہیں, آپ دو اکھاں والے, ایک اکھ نبی دے اصحاب وال, ایک اکھ نبی دی آل وال. آل دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر. کچھ ہی آخنا ذرا سبحان اللہ. آل دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر. ہن توجہ کریں, میں اس جماعت صحابہ دے ایک پھول دی گل پہ کرنا. سرکار فرمائے النجوم الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ ستارے دی مانے دن, کسے ایک دی اقتدا کر سو ہدایت مل ویسی, کسے ایک دی اقتدا کر سو ہدایت مل ویسی. میں اس جماعت صحابہ دے پھول دی گل پہ کرنا کہ حضور دے خون نو پی گئے. آج دا کوئی مولوی ہوندا آندا کہ حضور بھی انسان ہیں, میں بھی اماد اللہ انسان ہاں,
حضور میرے ورگے میں حضور ورگا تے انسان دا خون پینا حرام ہے دفن کر کے چلا جاندا مولوی دی گل نہیں نبی دے صحابی دی گل ہے نبی دے صحابی دی گل ہے حضور دے خون والے پیالے نو لبا تے رکھا ہے اور خون مبارک پی گئے ہن اللہ واسطے توجہ کریں جس نے خون مبارک پی کے واپس آئے نا خون مبارک پی کے واپس آئے نا راستے وچ ملے صحابہ ہن ذرا سمجھن دی کوشش کرنا تہاڈا بھی امتحان ہے تے میرا بھی امتحان ہے میرا امتحان ہے کہ میں سمجھا سکنا کہ نہ تہاڈا امتحان ہے کہ تساں سمجھ سکدے ہو کہ نہ اللہ واسطے توجہ کریں صحابہ جس لے ملے نا صحابہ سوال کیتے عبداللہ ابن زبیر تے سوال کیتے پر ان پنچایت والے بیٹھے ہو سمجھدار بیٹھے ہو تعلیم یافتہ حضرات بیٹھے ہو سوال بلا کے بندا صحابہ پوچھ دے اے ابن زبیر حضور دے خون نو کیڑے مقام تے دفن کیتے کیونکہ حضور جو فرمایا دفن کرا صحابہ پوچھ دے کتھے دفن کیتے جس مقام تے دفن کیتے وہ مقام محفوظ بھی ہاں یا کوئی نہ چنگا ہاں یا کوئی نہ سوال تے اے بندا ہا مگر صحابہ اے سوال نہیں کیتا اللہ واسطے صحابہ دے سوال تے غور کریں صحابہ پوچھے اے ابن زبیر اے دس حل وجدتا تو مدم اے دس حضور دے خون دا ذائقہ کیسا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے صحابہ پوچھے اے ابن زبیر دس حضور دے خون دا ذائقہ کیسا ہے ہون اللہ واسطے توجہ کریں میں آنا عبداللہ ابن زبیر تے کلے پی کے آئے کلے پی کے آئے کسے صحابی نے نہیں ویکھیا کسے آدمی نے نہیں ویکھیا کلے دیوار دے نال لوگ کے پی کے آئے صحابہ نو کہیں دس ہے جو دفن کر کے نہیں آ رہے بلکہ پی کے آ رہے ہیں سمجھ آئیے کہ نا ابن زبیر تے کلے پی آئے صحابہ نو کہیں دس ہے جو دفن کر کے نہیں آ رہے بلکہ پی کے آ رہے ہیں ہن ذرا توجہ کریں لوگ آدھے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں مگر میں آنا میرے آقا دی شان تے ورا الورا ہے میرا نبی جس تے نظر کرم چکرے اللہ اس نو بھی علم غیب عطا فرما دیں دے سبحان اللہ اچھی آپ سے ذرا سبحان اللہ حضور جس تے نظر کرم چکرے حضور نظر عنایت چکرے اللہ انہوں بھی علم غیب عطا فرما دیں دے 12ویں دلیل دیواں دلیل اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ کہ حضور جس سے نظر کرم فرما میں اللہ کی میں علم غیب عطا فرما دیں دے تاجدار صداقت سبحان اللہ رازدان نبی یار غار بھی یار مزار بھی سبحان اللہ اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ ہے کوئی ایسا یار ہاں جی جڑا سفر اچ بھی نبی دا یار حضر اچ نبی دا یار ہاں جی مزار اچ بھی تے غار اچ بھی اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ صدیق اکبر دی عظمت دے کیا کہنے اول المسلمین سب تو پہلا مومن سب تو پہلا مومن اگلے جملے تے غور کریں او صدیق جس نے سب تو پہلے مسجد نبوی دی زمین دا ٹکڑا خرید کر کے سرکار دی بارگاہ وچ پیش فرمائے او صدیق اکبر او صدیق اکبر جس دن آپ وصال فرمائے نا دنیا تو رخصت ہونے لگے کائنات دے مومنہ دی ماں حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ماں سمجھ دے ہوئے آخو سبحان اللہ اے میں نہیں آکھ رہا میرے تاجدار بریلی نہیں آکھیا میرے مسلک دے کسی عالم محدث مفکر نہیں آکھیا اگر میرے مسلک دے کسی عالم دی گل ہوندی تیرا حق بندا اعتراض کر دے میں میرے مسلک دے عالم دی گل نہیں رب دا قرآن ہے رب دا قرآن ہے فرمایا وازواجہ امہاتہم کہ نبی دی ہر بیوی کائنات دے مومنہ دی ماں ہے کائنات دے مومنہ دی ماں ہے او عائشہ جدے مقام اور جدی شان دے اندر اللہ نے پوری سورہ نور نازل فرمائی ہے پوری سورہ نور نازل فرمائی ہے کائنات دے مومنہ دی ماں نو تاجدار صداقت بلائے جتلے حضرت عائشہ پاک آ گئی ہے نا تاجدار صداقت فرمائے بیٹی ہوں توجہ کریں فرمیدن بیٹی آج میں دنیا تو رخصت ہو جانا ہے آج میں دنیا تو رخصت ہو جانا ہے ایمان نال دساں اتنے بندے بیٹھے ہو صاحب زہرے نیک آدمی بیٹھے ہو ہاں جی کوئی بندہ اس مجمع کھڑا ہو کے دس سکتے کہ 12ویں مینوں علم ہے کہ میں کدن مرنا ہے کس حال اچ مرنا ہے کس گھڑی اچ مرنا ہے کوئی بندہ دس دے نہیں نا مگر صدیق پاک فرمیدن آج میں رخصت ہو جانا ہے آج میں رخصت ہو جانا ہے دنیا تو چلا جانا ہے علم غیب نہیں تے کیا ہے آمن والے حالات دی خبر پہ دے
دین کہ میں دنیا تو رخصت ہو جانا ہے اور ایمان نال دساں صدیق جان دے صدیق دے آقا نہیں جان دے صدیق عمر والے حالات دی خبر دے سکتے صدیق دے آقا نہیں دے سکتے فرمانے اج میں دنیا تو رخصت ہو جانا ہے توجہ کری فرمانے میں کچھ مال چھوڑ کے جا رہے ہیں خیال کریں تیرے 2 بھائی اور تیرے علاوہ تیریاں 2 بہناں میرا مال حضور دی شریعت دے مطابق تقسیم کریں انہاں دا خیال کریں اللہ واسطے توجہ کریں جس لئے صدیق پاک فرمائے نا کہ تیرے 2 بھائی اور تیرے علاوہ تیریاں 2 بہناں انہاں دا خیال کریں حضرت عائشہ پاک حیران ہو گئیاں عرض کرن لگیاں بابا جی اساں تا صرف 2 بہناں 2 بھائی تے سمجھ آ گئے ایک عبد الرحمن بن نبی بکر ایک محمد بن نبی بکر 2 بھائی تے سمجھ آ گئے اساں تے صرف 2 بہناں ایک میں اور ایک حضرت اسما اور تساں فرمیندے ہو تیرے علاوہ 2 بہناں یہ تیسری بہن کتھوں آ گئی یہ تیسری بہن کتھوں آ گئی اللہ واسطے توجہ کریں تاجدار صداقت فرمائے غور نال سن سے کی مانتا دا ہو سی تاجدار صداقت فرمائے بیٹی تیری ماں حامل آئے او دے بیٹے جو بچہ ہے او لڑکا نہیں او لڑکی ہے سبحان اللہ تیری ماں حامل آئے او دے پیٹ جو بچہ ہے او لڑکا نہیں تو لڑکی ہے پیدا ہوئیاں تے لڑکی لوگ مولوی آندے کہ ماں فی الارحام کیا ہے نبی نہیں جاندہ صدیق جاندے پن جو ماں دے پیٹج کیا ہے ماں دے پیٹج کیا ہے اور ایمان نال دسا صدیق جاندے کہ ماں دے پیٹج کیا ہے صدیق دے آقا نہیں جاندے سبحان اللہ کیا بات ہے اچھی آقا نا ذرا سبحان اللہ یقیناً صدیق بھی جاندن اچھا اتھائی ذہن حاضر ہوئے تو میں ذرا سناواں کہ میرا نبی کی میں جاندن اچھی آخو جو ذرا سبحان اللہ انشاءاللہ میں میلاد دی گلوی کرنی ہے مگر میں چاہنا کہ پہلے عقیدت دے پھل عرض کرا توجہ کریں کہ آقا کی میں جاندن کیا بات ہے حضور ان ماں دے پیٹ چ اگر گل قرآن دی نہ ہوئے جو سزا چور دی ہو 12ویں دی حضور ان ماں دے پیٹ چ اصحاب فیل دا واقعہ ہو گیا ہاتھی والے آئے ابرا طاقتور لشکر لے کے آئے ہاتھی لے کے آئے سینکڑیاں دی تعداد ہاتھی لے کے آئے جنگ جو انسان لے کے آئے اس ارادے نال آئے کہ ویسا کعبے نو ڈا دے سا نہ کعبہ ہو سی نہ ایدی عزت و تکریم ہو سی آئے کعبے نو ڈامن واسطے اس ارادے نال آئے جدو آئے نا مکہ دی سرزمین تھے میں دسنا چاہنا لوگ آدھے نا سنی دیوانین سنی پاگلین کیوں جی کارلو والے دی اس جامعہ مسجد کھڑے ہو کے مدینے وال منہ کر کے درود و سلام پڑھ دن عقیدہ اے رکھ دن سارا نبی سارے درود و سلام سندا بھی ہے سانو جاندا بھی ہے سانو پہچاندا بھی ہے بھلا کتھے مدینہ اور کتھے کارلو والے دی سرزمین ہے حضور کیویں سن دن کیویں جان دن تے کیویں پہچان دن توجہ کر میں دسنا چاہنا نبی کیویں جان دے ابرا آئے ہاتھی لے کے کعبے نو ڈامن واسطے ارادہ کیتا اس کے کعبے نو ڈاواں اللہ نے ابرے دے لشکر دے مد مقابل اپنا لشکر بھیجے اپنا لشکر بھیجے جو اللہ نے لشکر بھیجا ہے وہ کیڑا چھوٹا جہا پرندہ نام ابابیل ہے ابابیل دا لشکر بھیجے میں عالم تخیلات چرچ کی باری تعالی اصول ہے کہ جتنا طاقتور پہلوان اکھاڑے چوے مد مقابل بھی اتنا طاقتور پہلوان آندا ہے اتنا طاقتور ایک پاسے ابرا اور دوسرے پاسے چھوٹا جہا پرندہ ایک پاسے طاقتور ہاتھی دوسرے پاسے چھوٹا جہا پرندہ فرمایا ہاں یہ لشکر بھیج کے قیامت تک آمن والے بندیاں نو دسنا چاہنا کہ فتح طاقت نال نہیں فتح تلوارا نال نہیں فتح ہتھیارا نال نہیں فتح اس نو مل دی ہے جس نال میں اللہ دا فضل بھی ہوئے میں اللہ دی مدد بھی ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مایا اہل سنت میں اللہ دا فضل بھی ہوئے تے میں اللہ دی مدد بھی ہوئے توجہ کریں مختصر آخا اللہ نے ابابیلن تو اتنا بڑا لشکر مرائے ابرے دا لشکر تھک گئے ہو میں نے سورہ آن دیئے میں کان تے ہاتھ چرک ساتھ لگا ویسے مگر میں جو کارلو والے تے آیا جو ہاں کچھ سمجھا کے تھے جانا نا اچھی آنکھوں چزرہ سبحان اللہ اور توجہ کریں
ابرے لشکر نے سو نابود ہو گئے، ختم ہو گیا۔ حضور جدو یہ واقعہ ہوئے حضور ان ماں دے پیٹے حضور ماں دے پیٹے چن جدو یہ لشکر نے سو نابود ہوئے نا، ہون توجہ کریں، اس واقعے تو 40 دن با اختلاف روایت 50 یا 55 دن بعد تیرے میرے لجپال نبی دی ولادت با سعادت ہوئی۔ اس واقعے تو 40 دن 50 ذہن چ رکھیں، 40 دن 50 یا 55 دن بعد حضور دی ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ ولادت با سعادت تو 40 سال بعد حضور اعلان نبوت فرمائے، اعلان نبوت تو بعد قرآن دا نزول ہوئے۔ اور ذرا ذہن حاضر رکھی، میں قرآن پہ پڑھنا، اللہ نے 40 سال تو زیادہ پہلے ہومن والا واقعہ قرآن مقدس کی نہ لفظ یاد فرمائے، فرمایا محبوب علامت آرا تو ویکھیا نہیں؟ میں بڑی گل کی تھی تسی نہیں سمجھے۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب تو ویکھیا نہیں کہ تیرے رب ہاتھی والے نال کیڑا معاملہ کیتے؟ ویکھیا نہیں؟ میں سادے لفظ وچ مثال دے کے عرض کراں۔ احباب محفل تشریف فرما ہو، ہنے محفل ختم ہو جاسی، لنگر تقسیم، ہر کوئی گھراں نوں ٹر جاسی۔ کل اس محفل شریک ہون والا اے میرا بزرگ ملے قبلہ مختار صاحب نو اور پوچھے قاری صاحب کل علی گل یاد کریں جڑی 12ویں نے محفل چاکھی؟ انہاں دا سوال ہوئے مختار صاحب نو کہ کل علی گل یاد کرنا جڑی 12ویں نے محفل چاکھی۔ ہن مختار صاحب نو پتہ ہے بابا فرنٹ تے بیٹھا، میز دے نال بیٹھا، انہاں دا جواب کے ہو سی؟ چاچا تو سنی نہیں، یہ جواب ہو سی چاچا تو سنی نہیں، یعنی یہ دا مطلب کہ تو ہی تے وچ ہے، تو موجود ہے، تو سنی نہیں۔ ہن سمجھن دی کوشش کریں۔ اللہ فرمائے محبوب علم تارا تو ویکھیا نہیں؟ اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ، علم تارا تو ویکھیا نہیں؟ ہن اللہ واسطے دل تے ہاتھ رکھ کے میرے جملے نو سنے۔ اللہ فرمائے علم تارا محبوب تو ویکھیا نہیں؟ میں تیرے کول پوچھنا، جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہاتھی والیاں نو ویکھ سکدے، او نبی قبر انوار وچ رہ کے کارلو والے دے غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے ہاتھی والیاں نو دیکھ سکدا ہے، او نبی قبر انور وچ رہ کے اساں غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا؟ یقیناً ویکھ سکدا ہے۔ اچھا اے ماں دا پیٹ بھی بات دی بات ہے، توجہ کریں، ماں دا پیٹ بات دی گال ہے، ولادت بھی بات دی بات ہے۔ میں حضور دی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے دی گل نہ سناواں، کئی ہزار سال پہلے حضور دی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے دی گل سنو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود دا ہوئے مناظرہ۔ نمرود پوچھے اے ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت و حیات دا مالک۔ ظالم آکھے انا احیی و امیت، ایک کم تے میں بھی کرنا، جس نو چاہواں زندگی دیواں، جس نو چاہواں موت دیواں، ایک کم تے میں بھی کرنا۔ اللہ دے نبی سمجھ گئے بڑا احمق بے وقوف ہے، انج نہیں سمجھدا۔ ہن توجہ کریں، اللہ دے نبی پتہ کیا فرمائے؟ فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب وہ ہے جڑا سورج نو مشرق تو طلوع کر دے، فات بها من المغرب، اگر تو رب میں تے سورج نو مغرب تو کٹ کے وکھا، یعنی میرا رب وہ ہے جڑا سورج نو مشرق تو طلوع کر دے، اگر تو رب ہے تے سورج نو مغرب تو طلوع کر کے وکھا۔ جس لئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہ آیا، جواب ہوئے تو دے وے، کوئی جواب نہ آیا۔ ہن توجہ کریں، وقت ہونا تے اسے لفظ دے بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، آپ کوئی رٹے مارنے والے تھوڑی ہیں کہ بل لین لخیر تے چلنا ہے، نا اللہ نے میرے پیر بارود کرم ہے، حضور دے صدقے اللہ دا بڑا خاص کرم ہے۔ مگر سنو میں مقصد علی بات عرض کرنا چاہنا، کہ واقعہ ہوئے حضور دی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے۔ مولوی کو پوچھیں کدن دا واقعہ ہے؟ اکسی ہزارہ سال پہلے دی گل ہے۔ ہن توجہ کریں، ہزارہ سال پہلے دی گل اللہ نے قرآن مقدس کنا لفظاں نال یاد فرمائی۔ توجہ کریں، کائنات دے رب فرمائے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا محبوب تو ویکھیا نہیں؟
کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دے معاملے چ نمرود نال کیویں پہ جھگڑ دے ہیں علامت آ رہا محبوب تو ویکھیا نہیں اور تیرے کول پوچھنا جیڑا نبی ولادت تو کئی ہزار سال پہلے ہون والے واقعے نو ویکھ سکدا ہے اور نبی قبر انور وچ رہ کے اساں گنہگار غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا یقیناً ویکھ سکدا ہے اچھا 12ویں یہ چلو ویکھن والی گل سمجھ آ گئی جو قرآن پڑھی انکار تے ہو نہیں سکدا یہ سنن والی گل تساں جو آدے ہو نبی سندا بھی ہے سناواں کہ نبی کیویں سندا اچھی آخو نا ذرا سبحان اللہ ہن توجہ کریں تیرے میرے لجپال نبی فرمائے کہ میں جدن ماں دے پیٹ چامی جدن میں ماں دے پیٹ چامی کوئی مولوی انکار کرے تے 12ویں نو پڑھ لویں کہ حدیث ہے کہ نہ حضور فرمایا جدن میں ماں دے پیٹ چامی فرمایا میں ماں دے پیٹ چ رہ کے لوح محفوظ تے چلن والی کلام دی آواز نو بھی سندا ہمی ماں دے پیٹ چ رہ کے لوح محفوظ تے چلن والی کلام دی آواز نو سندا ہمی اچھا حضور دی ماں تے مکہ دی سرزمین تے حضور ماں دے شکم اطہر وچ لوح محفوظ کتھے عرش عظیم دے قرب اچھا یہ تو زمین تو آسمان تک دا بھلا کتنا فاصلہ ہے تمہاری کل پوچھنا کتنا فاصلہ ہے نہیں پتا تائیوں مولویاں دے پیچھے لگے ہوئے اب پتہ کیا نہیں اگر مولوی جنت تے چلے گئے تھے اسی بھی وقت جیسا مولویاں دے فلان کم مولویاں دے فلان کم مولوی انج کر دن مولوی انج کر دن آسانو پھوڑ کے رکھ دیتا او مولوی ہون جا دے او مولوی ہون جا دے اے لگے گئے تھے اسی بھی لگے رہی انجے آدھے ہونا ایمان نال دساں جنہ تو انہوں دین سکھایا سبحان اللہ دین سکھایا جی عقیدت سکھائی کہ سارا عقیدہ کیا ہے آپ مسلمان کیوں ہیں اسی پھر انہاں نو نفرت دی نظر نال وے دیں جنہیں تمہارے ایمانہ دی حفاظت کی تھی ہاں جی ایمان تے سرحد تے کھڑے ہو گئے علماء حق دی گل پہ کرنا تمہارے اعمال دی اصلاح کی تھی عقائد دی اصلاح کی تھی ایمانہ دے محافظ اور میں برملا پہ آدھا تمہارے ایمان دے پہرے دار پیر نہیں تمہارے ایمانہ دے پہرے دار جاگل نات خان نہیں علماء ہیں لہذا علماء دی قدر کرو علماء دی قدر کرو سارے یہاں کیا رواج ہے اسی تے جاہل سنا خانہ نو سدیا ہاں جی ناتا سنیا چلو اے نات پڑھی گئی بزرگ نے پڑھی میرے حاجی نذیر صاحب نے پتہ تا لگیا نا بھئی حضور دا سنا خان کھڑے ہاں جی میں ہوں نا جاہل سنا خانہ دی گل پہ کرے نا جنہ دی نہ داڑھی نہ مچھ لوچ دا لوچ ہاں جی 70 ہزار تسی انہوں نے دین دیو ہے نا ایسے نات خان جنہ دا چہرہ بھی حضور دی سنت والا نہیں ہوندا لباس بھی حضور دی سنت والا نہیں ہوندا 70 ہزار انہوں نے دین دیو وہ ایمان بچا کے نہیں ایمان ونجا کے ویندن ایمان ونجا کے ویندن ایسے ایسے کلمات پڑھے ہونا میں مثال دے کے عرض کراں سنا خانی سن دے ہو تساں تے اشارے سنا خان کیوں جائے نات خانی کر دن یاد رکھ میں سنا خانی دا منکر نہیں سنا خانہ دا منکر ضرور ہاں سنا خانی تے میرے حضور دے صحابہ کی تھی سنا خانی تے میرے باہو سلطان کی تھی سنا خانی تے میرے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی نے کی تھی سنا خانی تے میرے پیر مہر علی نے کی تھی حضور دی سنا خانی دا کوئی منکر نہیں مگر آج دے سنا خانہ دا منکر ضرور ہاں ممبر تے کھڑے ہو کے آسمان وال منہ کر کے آکسن جڑے دوزخ دے تو ڈراوے دینے تیری دوزخ مول نہ بڑسو یعنی اللہ نو آدھا کھڑے تو میں نو دوزخ تو ڈرے نے میں نہیں جانا جڑی جنت دے تو مان کریں تیری جنت مول نہ بڑسوں یعنی نہ جنت چویندہ ہے نہ دوزخ چویندہ ہے جاسی پتہ نہیں کیڑے پاس نہ جنت چویندہ ہے نہ دوزخ اچھا ایمان نال داسا رب قیامت علیہ دن آرڈر کر دیتا کہ اے جہنمی ہے تو کسے دی جرت ہے کہ جہنم میں نہ جا کے بکھاوے اے کسے دی جرت تیرا پیو بھی جاسی یہ اگر آرڈر ہو گیا کہ اے جہنمی ہے اور پھر جنت دے تو مان کرے نے تیری جنت مول نہ مرسوں کیوں بھائی اچھا آندہ او ہے جڑا نماز دے بالکل قریب نہیں جاندہ حضور دی شریعت دا پتہ کوئی نہیں وضو دا پتہ کوئی
کوئی نہیں مگر ممبر تے کھلو کے آندے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ ایسے سنا خانہ تو بچو جنہاں تو ایمان خراب کی تھے، ہاں جی ایمان خراب کی تھے۔ میں لمبی گل نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مسل کی لیول تے کوئی اختلافات توڑا بنے کہ پیچھے کوئی یہ نہ آکھے کہ 12ویں آیت ہے اتنے فرقہ پیدا کر گیا نا، مگر سارے سنا خان آج کل ایسے ہیں جڑے ایمان دی بربادی دا سبب بن گئے۔ اچھی بولو نا، اچھا چلو ناراض ہو گئے ہو؟ اچھا میں پوچھتا پہ ہمیں زمین تو آسمان تک کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی کلومیٹر، کوئی ہزاراں دی گل ہوئے، 500 سال دا راستہ ہے۔ ایک آسمان دی چوڑائی فٹاں یا میلاں دی گل نہیں، 500 سال دا راستہ ہے۔ 7 آسمان ہو گئے اور آسمان دنیا تو لوح محفوظ تک دا کتنا فاصلہ ہے خدا جانے یا مصطفیٰ جانے؟ مصطفیٰ جانے، یعنی 40 سال دی مسافت ہے لوح محفوظ۔ حضور فرمیندن میں ماں دے پیٹ وچ رہ کے لوح محفوظ تے چلن والی قلم دی آواز نو بھی سن رہا میں۔ ہن تیرے کول پوچھنا جیڑا نبی ماں دے پیٹ وچ رہ کے 40 سال دے مسافت تے چلن والی قلم دی آواز نو سن سکدے، او قبر انور وچ رہ کے اساں غلاماں دے درود و سلام نہیں سن سکدا؟ اچھی آخو نا ذرا سبحان اللہ۔ قبر انور وچ رہ کے اساں غلاماں دے درود و سلام نہیں سن سکدا؟ بلند آواز نال آخو نا سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی الانبیاء دی پاک ذات دے غلام و قربان جاوا کی وجہ واسطے تے اسی یاد رانے کائنات دے ذرے ذرے راہ پجوے دے حال مدینے وچی مسکین غریب یتیم آندی اے بکری بھال مدینے وچ اسد در تھکڑے کیوں کھاؤ سادا گے لجپال مدینے وچی جدی زفر کی تھائینا گال بڑے او دی بڑ دیئے گال مدینے پتہ چلے آن نبی سن دے بلند آواز نال آخو چنا ذرا سبحان اللہ۔ اچھا میلاد دے حوالے نال اتھائیں ایک جملہ سنا دے میں بعد چو گل مکمل کرنے آؤ چی آخو نا سبحان اللہ۔ موضوع ایو نبی کی میں جان دے بلند آواز نال آخو چا سبحان اللہ۔ بغداد دا شہر ہے، دسنا چاہنا آپ میلاد کیوں منے ہیں؟ بغداد دا شہر ہے، بہت بڑا تاجر ہے، مسلمان ہے، حضور دا غلام ہے۔ میں پڑھے آئی دا معمولہ سارا سال کاروبار کریں دائی، سارا سال کاروبار کریں دائی، اور جڑا منافع بچے نا بچا بچا کے رکھے آ، سال بعد جس لے آوے نا 12 ربیع الاول دا دن، 12 ربیع الاول دا دن تسا لنگر پکیں دے ہو نا مخصوص علاقے واسطے وسیع واسطے کرلو والے دے لوگ آنا، مگر او جس لے خیرات کر رہے آنا 12 ربیع الاول دے دن نو پورے بغداد نو دعوت دین دائی۔ میں پڑھیا صبح تلا کے شام تک ذکر مصطفیٰ ہوندہ رہندا تے لنگر بھی چلدا رہندا، غریب بھی کھانے امیر بھی پورا بغداد آویں دا لنگر کھامن واسطے۔ آؤ میرے نبی الانبیاء دی پاک ذات دے غلام و قربان جاوا معمول ہر سال نبی دا میلاد منے نے لنگر پکے نے صبح تلا کے شام تک لنگر بھی چلے آ ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے آئے۔ ایک سال ایسا آیا پورا سال منافع بچا کے رکھنا رہے آئی، سال بعد جدوں 12 ربیع الاول دل آیا انہیں لنگر دگے تمام کیتے دعوت دگے تمام کیتے صبح تو لا کے شام تک لنگر چلا رہے آئے ادھو ذکر مصطفیٰ بھی ہونا رہے آئے۔ اللہ واسطے میرے لفظات غور کریں جسلے شام دبکت ہوئے اسے مسلمان دے گھر دے قریب ایک گھر ہے جڑا مسلمان دا گھر نہیں ہے یہودی دا گھر ہے جلے شام دوقت ہوئے یہودی گھر چاہے بیوی نے شوہر تو پچھے دساوے آئے اے جڑا قریب مسلمان ہے ہر سال 12 ربیع الاول نو لنگر پکے لے ہر سال خیرات دگے تمام کرے لے دساوے آئے اے کڑی خوشی دے گلر لنگر پکے لے خیرات کرے لے پورے بغداد نو سنے لے ہر بندہ کھانے امیر بھی کھانے غریب بھی لنگر کھانے مسافر بھی کھانے کیوں پکے نے کیڑی خوشی کیڑی وجہ دے نال ذرا توجہ کریں یہودی آکھن لگا اے او دل نے جڑے دل مسلمانہ دا نبی آئے
جڑے دن مسلمانوں دا نبی آئے انہاں دے نبی دی ولادت تے بس عادت ہوئی ہے اے اپنے نبی دے آمن دی خوشی اچ اے میلاد منیں دے لنگر پکیں دے اچھی آخنا ذرا سبحان اللہ اے اپنے نبی دے آمن دی خوشی اچ لنگر پکیں دے اپنے نبی دا میلاد منیں دے یہودی عورت آکھن لگی ہے دساوے انہاں دے نبی دا نام کیا ہے شوہر نے آکھیا انہاں دے نبی دا نام محمد کتو دران والا ہے آکھے سی مکہ جائے ولادت مدینہ تجبہ جائے مسکن مدینہ تجبہ دے اللہ جلوہ کرن آکھے سی یہ دساوے آکھیو جی نبی آندہ کرے اے ہو نبی جنہ دے آمن دے اعلان حضرت عیسیٰ فرمانے رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ کہ جنہ دے آمن دے اعلان حضرت عیسیٰ کر دے رہے اے او نبی ہے اچھا اے او نبی ہے اچھا جنہ دے آمن دے اعلان حضرت عیسیٰ کر دے رہے اس نبی دا مقام کیا ہو سی کچھ آخونا ذرا سبحان اللہ آکھے سی انہ دے نبی دا مقام کیا ہے یہودی آکھن لگا انہ دے نبی دا مقام میں اپنی زبان جو میں سنا دے آکھن لگا نبی دا مقام میں موسیٰ خضر نکی بیونالے تے اگے بھجڑے اور رائی او سلطان محمد والی تے مرسل ہو رے سپاہی کسی بڑی شان والا نبی ہے بڑی عظمتہ والا نبی ہے تے اے اپنے نبی دے آمن تے میلاد منین کچھ آخو نا ذرا سبحان اللہ اچھا تاجدہ لوگ آدھے نا 100 سال تو میلاد نکلے پہلے تو میلاد آئی بھی کوئی نا چلو میں منے نا تاجدار بریلی تے آئے 100 سال پہلے یہ تو صدیوں پہلے دی گل ہے کچھ آخو نا ذرا سبحان اللہ اساں صرف میلاد نہیں منے نے 1400 سال تو میلاد آ رہے ہیں کچھ آخو نا ذرا سبحان اللہ صرف اسی نہیں منے دے 1400 سال تو آ رہے ہیں اچھا اتنا ایک دلیل دے مچا صحابہ دے جمع غفیر سبحان اللہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کریں دن حضور کو جا آکھنا چاہنا فرمائنے کیا آکھنا چاہنا ہے قریب آ جیسے لے قریب آئے نا تے عرض کریں دن سونا میرا دل کریں دے تواری نات نہ سونا وہاں حضور فرمائے نات سونا ونی جی آقا فرمائنے پھر قریب نہیں میرے ممبر تے چڑھا ممبر تے چڑھ گئے میں دسنا چاہنا میلاد صرف اسی نہیں منیں دے میلاد صدیاں تو آ رہے ہیں اچھا میلاد دا مطلب کہ میلاد ہے ولادت تو ولادت دا مطلب ہے جمنا اچھا جمنا بیان کریں نے نبی دا مولوی آتے شرک ہے بھئی مولوی تو پوچھو اللہ دے بندے آج جمنا کدن تو شرک ہو گیا اگر جمنا شرک ہے تو کائنات کوئی بچدہ ہی نہیں یہ تو پھر سارے مولوی جی تو بھی مشرک بن گیا تو بھی تے جمعیا اچھا اپنا پتر جمعے نا تے بڑا بن ٹھن کے اکسی الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے جس لئے آکے نا میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے پکڑنا میں گربان کل تیری ایسی دی تیسی اپنے بیٹے دے پیدا ہو من دا ذکر کریں لے اے شرک نہیں نبی دے پیدا ہو من دا ذکر کریے اے قدر تو شرک ہو گیا اچھا جڑے سمجھے ہوئے آخو چا سبحان اللہ آنا نہیں میرے گھر جی میرا پتر جمع جی اپنے پتر دا جمنا بیان کریں دے نبی دا جمنا بیان نہیں کرنے دا میں نے سامنا چاہنا کہ ایسا نہیں بیان کریں دے نبی دے صحابہ ہی بیان کیجئے اچھا ممبر تے حضور کھڑا فرمائے خوش نصیب صحابی کون ہے حضرت حسان ممبر تے کھڑے ہو گئے ہن توجہ کری انہوں نے جڑی نعت پڑھی اور نعت دے لفظ کیا ہے پہلی لائن جڑی پڑھی ہے فرمائے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي حضور میں زمانہ پھرے ہیں توارے جیاں سونا نہیں ویکھے توارے جیاں سونا کلے نہیں اے نہیں جو صرف حضور انتے ہو حضرت حسان پاک نا سرکار دے سارے صحابہ موجود ہیں انہیں محفل بنا کے بیٹھیں محفل بنا کے بیٹھیں صدارت میرے مصطفیٰ دی ممبر تے کھڑے حضرت حسان سنن والے بھی نبی دے صحابی پڑھن والا بھی نبی دے صحابی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي عرض کریں دن سونے توارے جیاں سونا میری آنکھ نہیں ویکھیا اگلی لائن تے غور کریں عرض کریں دن سونا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونے توارے جیاں سونا کیویں ویکھاں توارے جیاں سونا تے کئی ماں جمعے ہی نہیں
صحابہ تے جرمت حضور دی موجودگی حضرت حسان آدھے کھڑن سونے توارے جیاں سونا تے کئی ماں جمے ہی نہیں نبی دے جمن دا ذکر کھڑے کرے نہ صدیق روکے نہ عمر روکے نہ عثمان روکے نہ حیدر کرار روکے نہ میرے نبی روکے کہ میرے جمن دا بیان کھڑا کرے نہ پتہ چلے نبی دے جمن دا ذکر کرنا اے بھی صحابہ دی سنت ہے سننا اے بھی صحابہ دی سنت ہے اللہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عید میلاد النبی اچھا مارکا صرف صحابہ دے نا تے تنظیمہ بنے دے رہے صحابہ دے نا تے چندے اکٹھے کریں دے رہے سنیو مبارک ہوئے ایسا صحابہ دے عقیدے اپنے دے رہے کیا بات سونیاں توارے جیاں سونا تے کئی ماں جمعی نہیں اگلے جملے تے غور کریں خلقتا مبرع من کل عیب سونیاں اللہ نے تو ہر عیب ہر نقص تو پاک پیدا فرمایا اچھا صحابی آندے ہر نقص تو پاک پیدا ہوئے ہو تے پتریر والا کیا آندے علم غیب ہی کوئی نہیں علم غیب نہ ہونا نقص ہے کہ نہ اختیار کوئی نہیں اختیار دا نہ ہونا نقص ہے کہ نہیں اچھا تمہارے بندے دا کوئی علاقے دا کوئی بندہ سردار ہوئے نمبردار ہوئے تو تمہارے پاس سردار اس نو آدن جے دے پلے کچھ نہ ہوئے وہ سردار تو اس نو آدن وڈیرا بندہ ہوئے جے دا پورا علاقے دا کنٹرول ہوئے آدن جی اسی دے سامنے گل نہیں کر سکتے جی سارا سردار ہے اسے نو سردار سرے دن تے سردار ہو تو نہیں ہوتا جے دے پلے کاکھ نہ ہوئے اچھا جے دے پلے کاکھ نہ ہوئے آدن چھوڑو بھائی نو یہ تو پلے کاکھ نہیں یعنی ایک عیب ہے ایک نقص ہے نبی دا صحابیہ دے تسی ہر نقص اور عیب تو پاک پیدا ہوئے اگلے جملے تے غور کریں کہ انکا قد خلقتا کما تشاؤ سونے آئنج لگ دے جی اللہ نے توانو تواری مرضی اور منشا دے مطابق پیدا فرمائے صحابہ دے جرمت حضرت حسان نے نبی دا میلاد بیان کی تھی پتہ لگیا نبی دا میلاد سننا پڑھنا سرکار دے صحابہ دی سنت ہے کچھ یا خونا سبحان اللہ مگر میں لمبی گل نہ کرا اے مسلمان تاجر یہودی دیکھ کے آدھے اپنے نبی دا میلاد منے نے انہاں دا نبی بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا توجہ کری شام ہو گئی بستر تے آ گئی دل وچ خیال پئی کرنی ہے جڑے نبی دے آمن دا اعلان حضرت عیسیٰ کر لے رہے جڑے نبی دا اعلان حضرت عیسیٰ کر لے رہے کاش میں مسلماناں دے نبی نو دے دی اتنی شان والا تے ہے کاش میں مسلمانہ دے نبی نو دے دی بستر تے ستی ہے مگر دل وچ خیال ہی ہوئے کہ حضور نو دے دی انہوں رات گزر دی رہی انہوں تڑپ دے اللہ رضا فگو نارے آتم اللہ کر دی رہی کاش میں مسلمانہ دے نبی نو دے دی مسلمانہ دے نبی دا دیدار کر دی ادھی رات ڈلی ہے اس عورت دے دل تڑپ واد گئی میں انہ تڑپ دی بھی ہو سی آدھی بھی ہو سی اسا پکھی سو فقیرنو تے کدا تھی سلسیا پھر تجے باویں دکھ وچ ہائے باویں سکھ وچ ہائے بہو ذکر شام سویر تیرے آج رات بھی عشق دی بزا میں انار تیرا حال چھڑے بہو دیر تجے یا سبقت آخری خواہش ہائی کدا نائن آچم سے پیر دیر ادھی رات ڈلی عورت نو نیندر آئیے میں انجا کھائی دو ظاہری اکھ لگی ہے ادو دل علی اکھ کھلی کیا دے دیئے قافلہ ہے کچھ لوگ دلودے چل دیں اور انہاں قافلے دے اندر ایک سواری ہے او دے تے ایک سوار ہے دیکھیں سی قافلے والے اندے چہرے بھی نورانی جیڑا سوار ہے او تے ڈاٹھا ہی سونا ہے کچھ آنکھوں نظرہ سبحان اللہ ذرا توجہ کری قافلے نو ویکھ رہی ہے قافلہ نورانی قافلہ چلدا چلا اسے گھر دے اللہ آئے جیڑے گھر دے اللہ صبح تو لا کے شام تک لنگر چلا رہا اور لوگوں تو آنے کل پوچھنا اپنے علاقے در چو اگر کوئی میرے آقا کرم فرماویں مدینے ولیے اسا آدھے ہیں بڑا خوش نصیب ہے بڑا نیک بخت ہے کہ نبی دے گھر چو ہو کے آئے میں تیرے کل پوچھنا جیڑا بلہ کارلو والے دو چل کے نبی دے گھر ولیے اوہ تے خوش نصیب بن گیا تے جے دے گھر میرا نبی آوے
کتنا خوش نصیب ہو سی دیکھ رہی ہے کافی دیر قافلہ اسے گھر چ رک گئے پھر قافلہ بہ رہا ہے ایدے گھر تے ایدے قریب تو گزرے نا تے عورت دوڑ کے قریب آئی ہے ایک جو پیدل ودے چل دن پوچھے سی یہ دس ہاں اے کون ہے اے سواری تے سوار کون ہے آکھن والے آکھے تے سادے نبی سادے آقا و مولا عورت پوچھے دسا میں آئے او نبی ہے جدا نام محمد ہے ہاں جی او نبی ہے جدا نام محمد ہے آکھے سی میں یہودی ہے اگر تو آدھے نبی نو سلام کرا جواب دے سی آکھن والے آکھے تے او نبی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے تے او رحیم نبی ہے اپنا تے اپنا اگر کوئی بیگانہ بھی آوے نبی سینے ڈال لے لے ٹر کے میرے آقا دے قریب آئی سلام پیش کیتے حضور سلام دا جواب عطا فرمائے ان توجہ کریں پوچھے سی ہے سونا اس گھرج کیوں آئے ہو فرمائے نے اے ہر سال میرے آمن دی خوشی اچ لنگر پکیں دے ہی واسطے میں کرم نوازی فرما بنایا پتہ لگا جڑا میلاد مناوے حضور کرم نوازی ضرور فرمائیں گے اگلے جملے تے غور کریں پوچھے سی ہے صحیح ایک کرم صرف اسے نالے یا ہر غلام نال اور توجہ کریں میرے آقا فرمائے فرح بنا فرحنا بہی فرمایا جڑا میرے آمن تے خوش تھی وے میں محمد ہو دے تے خوش ہونا اچھی آنکھوں نا ذرا سبحان اللہ پتہ چلیا میلاد مناونا حضور دی خوشنودگی دا باعث ہے اظہار ہے اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اور ذرا توجہ کریں ہاتھ جوڑے سی میں مختصر رکھ عرض کرنی ہے سونے مہربانی فرما کلمہ ہی پڑھا چا غلامی بڑا چا کلمہ بھی پڑھ لیا غلامی بن گئی آنکھ کھل گئی رات بڑی مشکل دے نال گزاری ہے جلے صبح دا ٹائم ہوئے لنگر دگے تمام ودی کرینی ہے کھانے دگے تمام ودی کرینی ہے شوہر قریب آئے آکش کیا ودی کرینی ہے آکشی میلاد پئی منینی ہے میلاد پئی منینی ہے بس ہون ایو جملہ اگر سمجھ گئے تواری گالی بن ویسی میری بھی جڑی گال میں کرنا چاہنا جس لئے عورت آکھے نا میلاد پئی منینی ہے شوہر آکھے کمال ہے میلاد منانا تے مسلمانہ دا کم ہے کیا بات سبحان اللہ نہیں سمجھے آکھے سیاست یہودیاں میلاد تے مسلمان منینا اچھا یہودیاں نو کیا میلادہ نال کیا بات سبحان اللہ اور میں اگلی گل نہیں کرنا چاہنا سمجھ گیا سوچی آنکھوں نا سبحان اللہ پتہ چلے جڑے مسلمان ہیں میلاد منیندن اور جو میلاد منیندن صرف اوہ مسلمان ہیں اچھی آنکھوں جا سبحان اللہ آکھے سے میلاد مسلمان منیندن تو کیوں پہ منانی ہے اصلا تا یہودی ہے عورت کے شوہر نو خبردار میں نو یہودی نیا کے رات کملی والا نبی آئے کلمہ ہی پڑھائی گئے غلامی بڑھائی گئے آکس نبی نو ویکھائی شوہر پوچھے نبی نو ویکھائی جی ویکھائی شوہر آکھا اچھا ویکھائی تو دسا نبی دا حلیہ کی میں آئی اچھی آخونا سبحان اللہ نبی دی صورت کی میں آئی نبی دا حلیہ کی میں آئی بیوی آکھا نبی دا حلیہ مکھ چل بدن شاشانی متھے چمک دلات نورالی کالی زلفت آنکھیں مسیح تانی مخمور اکھی مدبریہ جس لئے شوہر سنے نا تے آنکھیں سونے انج نہ کرو رل کے نہ میلاد مناؤں شوہر آکھے کمال ہے میں تے کلمہ پڑھ لیا تو تے حجے یہودی ہیں آکھے سی خبردار میں نو یہودی نہ آکھیں جیڑا نبی رات تیرے تے کرم فرما گئے کلمہ ہی پڑھا گئے غلامی بنا گئے اور نبی میرے تے کرم فرما گئے کلمہ ہی پڑھا گئے غلامی بنا گئے اے پوچھا تے اس وجہ واسے دیکھاں تے صحیح نبی نو ویکھا بھی اسی کوئی نہ اللہ واسے توجہ کریں دو میں وقت لنگری ودے پکیندن میلادی ودے منیندن تے آدھے بھی ودن لاجپال اقبال بلند ہوئی
تے آئے لج پرور لجبالا تینو رب اکبر محبوب بنائے سرور مخدوم نرالا سن حال بے حال کنگالیاں نے تے آئے چل مطلب دے لالا آزاد قبر وچی منہ دکھلاوے واللیل دے زلفے وال بس ہن جملہ سنو جڑی گل واسطے میں جملہ عرض کیتا کہ غلام تے بغداد وچ بیٹھ کے میلاد منیندا بیٹھے نبی نو کہیں دسے کیا بات ہے سبحان اللہ کہ میرا غلام بغداد دے شہر وچ میلاد لنگر بیٹھا پکیندے پتہ چلیا حضور غلاماں دے دلاں دے راز نو بھی جان اچھی آکھو نا سبحان اللہ گل ختم کراں جتھوں بے پاسے ٹریا سے سبحان اللہ آپ جان دو مین لائن وچ برانچ لائناں وی ہوندی ہیں نا صحابہ نے پوچھے حضور دے خون دا ذائقہ کیسے سبحان اللہ گل یاد ودی ہے نا جی ذائقہ کیسے حضرت عبداللہ ابن زبیر بولے نبی دے سگابہ میں گل ختم کرنا چاہنا نبی دے سگابہ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کریں لے نبی دے یارو جیسے لے میں حضور دے خون لو چکھے شہد تو زیادہ مٹھا جیسے لے سنگے کستوری تو زیادہ معطر آئی جیسے لے چکھے شہد تو زیادہ مٹھا اور جیسے لے سنگے کستوری تو زیادہ معطر اچھا صحابہ حضور دی بارگاہ چاہے سونے تو سا فرمائے دفن کرا یہ پی آئے یہ پی آئے میرے آقا نے عبداللہ ابن زبیر نو بلایا فرمایا پی آئے سچے نبی دا سچا غلام ہے جی یا رسول اللہ میں پی آیا میرے آقا فرمائے میں تے آقا دفن کر رہا تو کیوں پی آئے اللہ واسطے توجہ کری میرے آقا نے نہیں فرمایا عبداللہ کے بن زبیر تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں انسان دا خون پینا تے حرام ہے انجا نہیں فرمایا کہ جلدی کرو کسے طبیب نو لیا ہو جڑا دوائی دے الٹی دے ذریعے خون باہر آوے میں دا صاحب منجے لانا میرے نبی فرمائے کیوں پی آئے ان توجہ کری عرض کریں نہ سونے تو سا فرمایا چنگی جگہ تے دفن کر رہا ہے کسے محفوظ جگہ تے دفن کر رہا ہے کملی والے آپ پورا مدینہ گھومے کوئی مقام میں میرے دل تو زیادہ محفوظ نظر نہیں آیا میری محبت گوارا نہیں کیتا میرے ادب گوارا نہیں کیتا کہ آپ دے خون لو زمین جو دفن کر وارے خون و زمین دفن کرا تے کوئی اتے پیر رکھ جاوے میری محبت گوارا نہیں کیتا سونے میں پی آیا کچھ آخو نا سبحان اللہ ان ذرا توجہ کریں جلے عبداللہ ابن زبیر عرض کی دی ہے سونے پی آیا میرے لجبال نبی توجہ جملے تے کری میرے لجبال نبی فرمایا اے ابن زبیر میرا خون پیتا ہی جی یا رسول اللہ فرمایا جا میں محمد ضمانت دینا اللہ نے تیرے جسم لو جہنم دی آگتوں آزاد فرما چھوڑے کیا بات اللہ نے تیرے جسم نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما چھوڑے تیرا کوئی خون پی بے آپ آتے ہیں وحشی ہے درندہ ہے جی سادہ خون پیمن والا وحشی بن دے نبی دے خون نو پیمن والا جنتی بن دے جنتی بن دے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جلے سنے نبی پہ آدم تو جنتی ہے اللہ نے تیرے جسم نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما چھوڑے ولرو دے بھی بدنا دے بھی بدن لگی توڑ نبھائی جانا لجپا لے نبی اسا مندیاں نو گل لئی جانا لجپا لے نبی آخری شعر سنو تو اجازت چاہوں اچھی آخو نا ذرا سبحان اللہ ذرا توجہ کری کون میرا نبی کس مقام دبالے کا دے کرل او دیو گلی دا ہووے اشارہ چن تو ٹکے جو جاوے دوبارہ پتھرا تو کلے میں پڑائی جانا لجپال نبی
اللہ تعالیٰ میرے الفاظ اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔